اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس ویڈیو از ان انگلش ایز ویل ایز ان اردو لینگویج. یہ ویڈیو انگلش میں بھی ہے اور اردو لینگویج میں بھی ہے. کائنڈلی ریڈ دا ڈسکرپشنز گیون بلو ان انگلش لینگویج. میرے بھائی اور بہنوں، آج تاریخ 5 مارچ 2016 ہے اور فجر کا وقت کے بعد کا وقت شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور یہ اعلان کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر تو جانتے ہیں ہم اور مانتے بھی ہیں، خوش دل سے سارے مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نام سے کیا جا رہا ہے. دس از مائی announcement to the world about myself and about the very big mission of the world. And whatever I say, kindly, those who don't understand Urdu language, kindly read the descriptions given below. Then you will come to know what I am telling. Okay? So don't feel bad. I will be speaking in Urdu now. جی بیٹا بیٹھ، بازو ہٹ جاؤ تھوڑا سا بیٹا. بسم اللہ. یہ بیٹھ جاؤ، آواز نہیں کرنا. نہیں، بازو ہٹ جاؤ، کانسنٹریشن لوگوں کا ہٹ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 مارچ میں نے کہہ دیا ہے، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے. میرا نام کل شام تک 4 تاریخ مارچ تک کے محمد مودود احمد خان، جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا رسول بغیر کسی بھی نبوت کے کہتے تھے، وہ تھا. لیکن آج میں نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے، بغیر کوئی زور زبردستی کے، بغیر کوئی شر کے، بغیر کوئی جو ہے تکلیف کے، اللہ کے واسطے، امت محمدیہ کے واسطے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، دونوں امت کے لیے، دائی امت، غیر دائی امت، یعنی وہ امت جو بھی دین میں داخل نہیں ہوئی اسلام میں، اور وہ امت جو دین میں آلریڈی داخل ہے. میرا اعلان یہ ہے، پہلے میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن دنیا نے مجھے کافر سمجھا. جب میں نے دیکھیے ہوا کیا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے ساتھ وہ سارے واقعات ہوئے تھے جو قرآن اور حدیث اور تورات انجیل زبور میں لکھے ہوئے تھے، جس کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اتنے بڑے بڑے خواب، اتنے سچے خواب تھے، اتنی سچی گواہیاں تھیں، جس کی بنا پر میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. لیکن لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا، اور وہ لوگ جو ہے سمبولک پروفیسیز یعنی پیشن گوئیوں کو، جو تمثیلی زبان کے، اس کو ڈائریکٹ سمجھ رہے تھے. اسی لیے سارے علماء دین میں اور سارے مسلمانوں میں اور میرے میں جھگڑا چل رہا تھا. لیکن اس دوران دنیا میں سب سے زیادہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے قرآن حدیث تورات انجیل زبور سے ثبوت کی ڈسکوری ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی معلومات حاصل ہوئے ہیں. وہ نئی ایجاد، یعنی نئے پورے چیز، ہر مذہب سے، تورات انجیل زبور سے، یعنی ہر قسم کے مذہبوں سے جو ہے ثبوت اکٹھا کیے گئے ہیں. اور وہ 1350 آئیڈینٹیفیکیشن پروفس میرے پاس ہے، جس کو میں نے نیٹ پر بھی ڈالا تھا. ٹھیک ہے؟ اور وہ سارے ثبوت بالکل سچے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن اب آپ مجھ سے پوچھیں میں کون ہوں. آپ پوچھیں گے کیا وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آپ ہیں؟ میں بولوں گا بھائی، آج سے میرا ایک نام ہے، نیا نام، محمد احمد. کیا نام ہے؟ محمد اور احمد.
کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد ہے اور احمد بھی قرآن میں نام آیا ہے، لہٰذا میرا نام محمد اور احمد ہے، اور میں ایک ریلیجس سائنٹسٹ ہوں آج سے۔ وہ ریلیجس سائنٹسٹ جس نے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر پی ایچ ڈیوں سے کہیں زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، یعنی دنیا میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پرکھنے کے سارے نشان سوالات میرے پاس موجود ہیں، جو عالم دین مفتیوں کے پاس موجود تو تھے لیکن وہ سمجھ نہیں سکے تھے، اس کو سمجھے ہوئے سلجھے ہوئے انداز میں میرے پاس ہے۔ لہٰذا میں نہ عیسیٰ ہوں، نہ مہدی ہوں، نہ میں کچھ، نہ میں کیا، میں ہوں صرف آج سے محمد احمد۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں آج سے نیا کلمہ پھر سے، یعنی کلمہ کو نیا دوبارہ پڑھ کر آپ سب کے سامنے اسلام قبول کرتا ہوں، اور اپنے سارے دعووں سے پیچھے ہٹتا ہوں ایک قدم سے۔ وہ قدم یہ ہے کہ میں کون ہوں، میرے سے نہیں پوچھنا۔ آپ پوچھیں گے کیا آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہو؟ میں بولوں گا بھائی میں محمد احمد ہوں، وہ شخص جو 5 مارچ 2016 کو دوبارہ اسلام قبول کیا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں، مفتیوں کے عالموں کی نظر میں دنیا کے، میں کافر مرتد قرار ہو چکا تھا، پاگل ثابت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ شخص کل ختم۔ یہ کسی کے ڈر سے نہیں، یاد رکھیے، کوئی ایسی دنیا میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے جو یہ کام کروا رہا ہے۔ تو مطلب آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہو؟ ارے میرے سے کیوں پوچھ رہے بھائی آپ؟ عالم مفتیوں سے، عالموں سے ورلڈ کے پوچھیں گے۔ چلو میں بھی چلتا ہوں آج سے، میرا آج سے ایک ریسرچ سینٹر قائم ہے، وہ ہے پرومسڈ مسیح ریسرچ سینٹر۔ میرا پرفیکٹ پیس آلریڈی، میرا ایک پرفیکٹ پیس یعنی مکمل، یعنی بالکل پکا جو ہے اس سلام، یعنی پکا امن، یعنی پرفیکٹ پیس میرا ایک ریلیجس آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے، ٹرسٹ، تو 2004 AD میں رجسٹرڈ ہوا تھا۔ وہ اس کے تحت ایک نیا ریسرچ سینٹر میں قائم کر رہا ہوں، اور اس کا نام ہے دا پرومسڈ مسیح ریسرچ سینٹر۔ تو دا کو ہم نکال دیتے ہیں، صرف پرومسڈ مسیح ریسرچ سینٹر۔ اس میں آ کر اب آپ مجھ سے کبھی یہ نہ پوچھیں کیا بھائی وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آپ ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو محمد احمد ہوں، میں محمد احمد ہوں، اور میں وہ شخصیت ہوں جو دنیا میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پرکھنے کے سوال رکھتا ہوں۔ قرآن، حدیث، تورات، انجیل، زبور، سارے مذہب کی کتابوں سے جو کلیکشن ملا ہے مجھے، وہ کلیکشن پورا قرآن حدیث کی روشنی میں پرفیکٹ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بنا پر دنیا میں ہم سب مل کے اب مہدی علیہ السلام عیسیٰ مسیح کو ڈھونڈیں گے۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ہم اور آپ سب مل کے ڈھونڈیں گے، لیکن ہمارے علماء دین اور مفتی اس کو سرٹیفائی کر کے بولیں گے کہ وہ شخص ہے کہ نہیں، اور پہلے اس سے یہ سرٹیفائی کریں گے کہ جو کلیکشن میں نے جمع کیا ہے سارے احادیث سے، قرآن سے، تورات، انجیل، زبور سے، ہر کتاب سے، جتنے بھی مذاہب ہے دنیا میں، جس کے اندر سینز بھی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پروف بھی ہے، جیسے کہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، نام کیا رہے گا، بھائی بہن کتنے رہیں گے، کدھر سے آئیں گے، کدھر جائیں گے، کون سے مینار کے پاس ظہور ہوگا، کب ہوگا، اس وقت کتنے لوگ موجود ہوں گے، مسیح دجال کون ہوگا، دعوت الارض کون ہوگا، ساری نشانات میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کلیکشن آپ کو ورلڈ کے پورے مفتیوں کو، عالم دین کو جمع کر کر
اگر تحقیق کیا جائے تو صحیح نکلے گا، اور تحقیق نہ کیا جائے اور نہیں دیکھا گیا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے نشان موجود ہیں مہدی علیہ السلام کے۔ لہٰذا میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور میرا نام ہے آج سے محمد احمد۔ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں اسلام دوبارہ پھر سے قبول کرتا ہوں کلمے کے ساتھ۔ آؤ بیٹا، آپ بھی گواہ ہوں، میرے بچے، میرا بچہ اللہ کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے مالک، جو بھی جانے انجانے میں ہوئے ہیں، اس میں اگر کوئی غلط جھوٹے دعوے ہیں، غلط دعوے ہیں، برائی ہے، جو بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے اللہ۔ میں آج سے ایک ریلیجیس سائنٹسٹ ہوں الحمدللہ۔ سائنٹسٹ کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو علوم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، علوم رکھتا ہے مذہب کے بارے میں ثبوتوں کی بنا پر۔ سائنس اس کو کہتے ہیں جو سائنس کے معنی ہے کہ وہ علم جو ثبوتوں کی بنا پہ ثابت ہو۔ تو میں ایک ریلیجیس سائنٹسٹ ہوں آج سے، کیونکہ میں نے وہ علم حاصل کیا ہے اللہ سے جسے میں تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس علم کو اب نیا رنگ دیا جا رہا ہے، اور وہ علم کے تحت کھلے اعلان۔ پہلے میں جب لوگوں میں نکلتا تھا تو ہر کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا، لوگ میرے رشتہ دار میرے دشمن ہو گئے، دشمن نہیں ہوئے، دروازے بند کر لیے۔ میرے دوست مسلمان بھائی مسجد میں جاتا تو نماز پڑھ نہیں سکتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے جو عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کر رہا ہے، مہدی علیہ السلام کہہ رہا ہے اپنے آپ کو۔ اس انگلی کو میں نے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے شر ہو رہا ہے، اور اسلام میں شر نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا سائنٹیفک مذہب ہے، اتنا سچا ہے، جو ثبوتوں کی بنا پر ہے۔ میرے بھائیوں، تو مجھ سے اب آپ اللہ کے واسطے آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے محبت والے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، کہ اب یہ سوال نہ کریں کبھی، کیا عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہو آپ؟ وہ جو دعویٰ کرے تھے آپ اس پہ ابھی بھی قائم ہو؟ کیا وہ آپ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کہتے ہو؟ نہیں، میں کون کہنے والا؟ میں اب آپ کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ مل کے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو ہم سب مل کے ڈھونڈیں گے۔ جب علماء دین، مفتی حضرات کہیں گے کہ وہ شخص فلاں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ سارے دلائل پہلے تو سچے ثابت ہوتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور یہ سارے دلائل جو ہے اس شخص کے اوپر فٹ ہیں، چلو پکڑو ان کو اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بھلے وہ بھاگتے بولے نہیں، میں بولوں گا نہیں، اللہ کی قسم ہم کو بیعت کرنے دے تو ورنہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، پلیز۔ ہم سب بولیں گے اللہ سارے اس مسلمانوں کو ایک کر دے مالک، پروردگار اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو علماء دین کو دکھا دے پروردگار۔ اور میں ایک خادم ہوں، آج سے آپ لوگوں کی مدد کروں گا۔ آپ بولو گے کہ نہیں، کیوں میں بول رہا ہوں دکھا دے؟ کیونکہ غلبہ اسلام ہے، اس سے قیامت میں لوگ جو ہے جب اٹھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جنتی ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں ڈھونڈنا ہے ان کو، آپ کو، ہم کو، سارے عالم دین، مفتیوں کو مل کر، عالموں کو مل کر، علماء حق و علماء سو دونوں کے پاس علم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا موجود ہے۔ اب اس کو میں ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں۔ وہ شخصیت یہ ہے، وہ کوئی میرے گھر کے بنائے ہوئے ثبوت نہیں ہے، وہ قرآن، حدیث، تورات، انجیل، زبور سارے ہیں۔ شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے پرانی، تورات، انجیل، زبور سب کی، صرف قرآن کی شریعت ہی چلنے والی ہے، لیکن پیشن گوئیاں یعنی پریڈکشنز، یعنی فیوچر پریڈکشنز سارے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے پاس موجود ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے آنے کے، وہ میں نے جمع کیے ہیں، اور اس کے بنا پر سوال، یہ سارے ثبوت ایک شخص پر جو کل تک اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہتا تھا، جس کا نام محمد مودود احمد خان تھا، اس کے اوپر فٹ ہوئے، جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور وہ شخص اس بنا پر اپنے جان و مال لگا کر، پیسہ لگا کر، لڑائیاں کر کر، جھوٹے کیسز پہ
کر کر اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑا، سارے لوگوں سے وہ جو ہے نا تکلیفیں اٹھا کر وہ آگے بڑھ کر اعلان کر رہا تھا اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وہ طاقت۔ کون سی ایسی چیز تھی اس شخص کے پاس، محمد مودود احمد خان کے پاس، کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کے واسطے پولیس والوں سے لڑ لیتا، پولیس والے بدتمیزی کرتے اس پہ اٹیک کر دیتا، پلٹا کے ڈیفینڈ کرتا، اپنے آپ کو اٹیک نہیں ڈیفینڈ کرتا، اس کو مارتے تو پلٹا کے جواب دیتا، اللہ کے واسطے لڑتا، اللہ کے واسطے جیتا، اللہ کے واسطے ہی سب کام کرتا۔ وہ شخص پہ وہ فٹ ہوئے تھے تو اس شخص کو لوگوں نے پاگل کہا، اس شخص کو لوگوں نے کافر کہا، اس شخص کو لوگوں نے مرتد کہا، اس شخص کو لوگوں نے اسلام کا دشمن کہا، اور اس کے اوپر الگ الگ قسم کی جو ہے نا اذیتیں پہنچائی گئی ہے، اس سے بائیکاٹ کیا گیا، اس کی 70 لاکھ کے اوپر کے ہیرے لوٹے گئے، اس کے اصلی ہیرے لوٹے گئے، جو کاروبار میں تکلیف ہو گئی، اس کے دولت، اس کے پیسے کو جو ہے نا لوٹا گیا، اس کے گھروں کو لوٹا گیا، اس کے سامان کو لوٹا گیا، اس کو چلتے چلتے گالیاں دی گئی۔ وہ شخص کل تک میری نظر میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اوریجنل تھا، لیکن آج وہ شخص کلوز۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانے ویڈیوز نکال دو، وہ شخص، وہ اعمال نامہ ہے اس شخص کا پرانا، اس کو نکال کے میرا کیا کرنا ہے؟ اس کا اعمال نامہ کیا اس کے فرشتے مٹائیں گے؟ نہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا اس پاسٹ کو ویسے رہنے دو تاکہ ہم کو ریسرچ میں آسانی ہو۔ اے مسلمان بھائیو، اے اللہ والو، میرے پیارے بندو، یہ فیصلہ جو بھی واقعہ ریسنٹلی ہوا ہے، کچھ اللہ کے بندے مسلمان جو اٹیک کیے ہیں، اس کے ڈر سے نہیں ہے یہ، بلکہ وہ جو اٹیک تھا وہ سب میرے ہی اللہ تعالیٰ کے خواب سے بتانے کے ذریعے تبلیغ کی گئی، اور پرسنلی جا کے DVD اللہ کے چمتکاروں کے بانٹے گئے تھے بھونگیر میں، سارے مسجدوں میں دیے گئے، سب سے مل کر بتایا گیا، جس کی بنا پر یہ جھگڑا ہونا تھا مجھے پہلے ہی اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دیا تھا۔ دیکھیے، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مومن ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بشارتیں نبوت کا 40واں 46واں حصہ ہے، وہ مومنوں میں برقرار رہے گی، لہٰذا میں مومن ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں کون ہوں؟ میں محمد احمد ہوں، ایک ریلیجس سائنٹسٹ، اور میرا ایک ریسرچ سنٹر ہے، دا پرومسڈ مسیح ریسرچ سنٹر۔ پرومسڈ مسیح اس لیے کہہ رہا ہوں، مسیح جو ہے مسلمان بھی کہتے ہیں آخری آنے والے سیویئر کو، مسیح ہی مہدی ہے، ثبوت ہے میرے پاس کہ مسیح ہی جو ہے نا مسیح ہے، مسیح ہی مہادیو ہے، مسیح ہی کل کی اوتار ہے، مسیح ہی وینکٹیشورا، لارڈ شیوا نرسمہا، جیسر خان، میراکو بنسو اور میتریا ہے، مسیحی جو ہے زیوس اوسیرس ہے، یہ سارے ثبوت ہیں میرے پاس قرآن حدیث کی بنا پر۔ اسی لیے میں آج سے صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا فرقہ ہے صرف ایک جنتی فرقہ۔ وہ جنتی کون بنے گا؟ اللہ کی مرضی۔ جنتی فرقے میں کوئی آنے سے کوئی جنتی تھوڑی ہو جاتا ہے، مطلب وہ فرقہ جو مسلمانوں کا جنتی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر مسلمان کا فرقہ کیا ہے بھائی؟ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، تو کچھ ایسا کام کریں جو ہم جنت میں جائیں سچے مسلمان ہوتے ہوئے۔ تو میرا آج سے کوئی فرقہ نہیں سوائے وہ مسلمان کا، سچے مسلمان کا فرقہ، جس میں قرآن حدیث کو مانا جاتا ہے، جس میں شرک اور بدعت نہ ہو، جس دین میں شرک اور بدعت نہ ہو، جس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے بس۔ اور میں اب اوپن ہر کسی کے سامنے آؤں گا، انشاءاللہ بات کروں گا، لوگوں سے ملوں گا، معافی چاہوں گا کہ میرے بھائی میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے پاس اب اس وقت پیسہ بھی نہیں رہ گیا، لڑتے لڑتے پیسہ پورا ختم ہو چکا، لڑتے لڑتے زمینوں کا مسئلہ ہو چکا۔ اب میرے پاس صرف ایک چیز بچی ہوئی ہے، انسانیت، پیس، لوگوں کی گالیاں سن کے بھی ان کو دعا دینا۔ میرے پاس ایک ہے بچا ہوا ایمان،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دوران میں بہت قرض میں بھی ہو گیا، اوپر نیچے بہت معاملے ہو گئے، لیکن میں انسالوینسی پیٹیشن ڈال دیا سمجھو، یعنی میں آئی پی پیٹیشن ڈالا ہوں سمجھو، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں محنت کروں گا آج تو کچھ کھاؤں گا اور میرے بچوں کو پالوں گا، میرے رشتہ داروں کو۔ اب لوگ بولیں گے کہ ہم نے جو آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مانا ہے، میں بولوں گا خاموش، آپ لوگ جو مانے ہیں وہ اپنی حد تک رکھیے، کچھ مت کریے۔ لوگ جو بولیں گے نہیں ہم تو امید کر رہے تھے کہ واقعی اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ ہم ایک زمانے سے آپ کے ویڈیوز دیکھ رہے تھے، میں بولوں گا خاموش، صبر۔ ہم علماء دین مفتیوں سے پوچھیں گے، علماء دین مفتیاں بولیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے، اور اس کو ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے۔ اب اگر وہ شخص کوئی دنیا میں ایسا ہے، ہم اس کے اوپر چل کر بیعت کریں گے۔ لوگ بولیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا بھی مت کریے۔ کیوں بھائی؟ میں ایک عام مسلمان ہوں، آج کی ڈیٹ میں ایک سچا مسلمان ہوں، میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، سارے پچھلے گناہوں سے میں نے توبہ کی ہے، تو کیا میرا یہ حق نہیں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈوں، اور ڈھونڈنے کے لیے جو میں نے جو ذخیرہ جمع کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، سارے آسمانی کتابوں کی اللہ کی طرف سے جو کتابیں ہیں اس کی روشنی میں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، وہ سارے ثبوت کو لے کر ہم پر فرض ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنا۔ ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں وہ شخص کون ہے، ہم اسے پرکھیں گے۔ تو علماء دین مفتی حضرات مل کر یہ تحقیق کر کر پہلے یہ بتا دیں کہ یہ نشان سچے ہیں، اور وہ نشان سے وہی مہدی علیہ السلام ہے، وہ کون ہے؟ تو لوگ بولیں گے کہ بھائی وہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ سارے نشانات تو آپ ہی پر فٹ ہیں، تو لہٰذا ایک نیا طریقہ نکالے۔ بھائی اللہ کے واسطے مت کرو ایسا پلیز، وہ نشانات میرے پہ فٹ ہے۔ میں اس وقت محمد مودود احمد خان نہیں، میں اس وقت محمد احمد ہوں، ایک نیا سچا مسلمان جس نے سارے پچھلے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز توبہ کرتے تھے، روز اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرتے تھے، تو کیا وہ گناہ گار تھے؟ نہیں نا۔ جاؤ اللہ ہو، لہٰذا میں بھی ایک امتی ہوں، میرے آخری آپ کیا نبی ہو؟ نعوذ باللہ، نبی نہ کہو، نبی تو کوئی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لہٰذا اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ، قیامت قریب آ چکی ہے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر قرآن حدیث تورات انجیل زبور سارے آسمانی کتابوں کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ان کی عمر 43 ایئرس ہے۔ وہ شخص کو آپ ہم مل کر ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ میں محمد احمد ہوں جو ایک صرف مسلمان ہوں۔ تو پھر آخر بولیں گے کون کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے کون؟ آخر کون بولیں گے؟ علماء دین مفتی حضرات جو ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں سارے اسلام مذہب کا، وہ لوگ بولیں گے کہ کون ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ اب وہ بولیں گے، میں صرف سپورٹ کروں گا ان کی تحقیق میں۔ محمد احمد کے نام سے میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ساری آیتوں پر اللہ کی ایمان رکھتا ہوں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اور رسول میں فرق نہیں کرتا، نبی اور نبی میں فرق نہیں کرتا، قرآن حدیث ہی شریعت ہے اس کو مانتا ہوں، اور کوئی فرقے کو میں جنتی نہیں کہتا جب تک کہ وہ سچا مسلمان نہ ہو جائے، وہ پورے آیتوں پر اللہ کی ایمان نہ لا لے، وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن حدیث کہتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ تو آج سے میرا ایک ریسرچ سنٹر ہے، دا پرومسڈ مسیح ریسرچ سنٹر۔ اب یہ پرومسڈ مسیح ریسرچ سنٹر سارے دنیا کے ریسرچ سنٹرز پہ اپروچ کرے گا انشاءاللہ، اور یہ پرومسڈ مسیح کا ریسرچ سنٹر سارے دجالوں تک بھی اپروچ کرے گا، اور جھوٹے دعووں کو پرکھ کے اعلان کر دے گا کہ کون سچا کون جھوٹا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ریسرچ سنٹر سارے گھر گھر مسلمانوں کے پاس جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں کچھ انویسٹمنٹ مانگے گا کہ بھائی اللہ کے راستے میں کچھ دے دو۔ عالموں مفتیوں کو جمع کرنا ہے بھائی، عالموں کو مفتیوں کو اللہ والوں کو جمع کرنا ہے بھائی، لوگوں کو قیامت سر پر آ رہی ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے بھائی، تبلیغ کرنا ہے میرے بھائی۔
عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے عالموں کو، مفتیوں کو خرچہ دینا ہے بھائی۔ وہ لوگ بنا پیسے نہیں آ رہے بھائی، وہ لوگوں کے پاس کھانے کو فکر ہے تک، بعض تو علماء مفتی و دین کو بیچاروں کو جو ہے نا بڑی تکلیف میں رہ رہے ہیں، وہ جو حق پر ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے علاوہ ان کو چندے اتنے آتے ہیں کہ وہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے اس معاملے میں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو جمع کرنا ہے، ان لوگوں کو آنے جانے کا کچھ ہدیہ دینا ہے، 1000 2000 3000۔ ہاں، بعض علماء دین فری بھی آ سکتے ہیں اللہ کے واسطے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے علماء کچھ بھی کر لو، علماء حق ہو یا علماء دین ہو، مفتی حضرات سارے کے سارے وہی حدیثیں قرآن پڑھے ہیں جو سب پڑھتے ہیں۔ اب وہ اعمال سے علماء غلط علماء بنے ہیں یا اپنے ان کے اعمال جو ہے غلط ہے اور غلط کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ لہٰذا ہے مسلمانوں، میرے بھائیوں بہنوں، آپ لوگ اب فکر نہ کریں، میرے پچھلے اعمال نامہ جو ہے سو ہے، لہٰذا وہ سارے ویڈیوز کو رہنے دو نیٹ کے اوپر، ویسے ہی سارے میرے فیس بک پہ وہ سب جیسے پاسٹ ہے، وہ عمل نامہ ہے۔ میں عمل نامہ اپنا مٹا سکتا ہوں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نامہ پچھلا مٹا دیا گیا؟ جبکہ وہ بہت بڑے گناہ گار تھے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کی پلاننگ کی، بدتمیزی کی تھی، بہت بڑا گناہ عظیم کیا تھا، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے کام میں مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کے خاص ولیوں میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا میرا آج دیکھو اور میرا فیوچر دیکھو، پاسٹ کا عمل نامہ ہے وہ رہنے دو۔ یہ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور میرے بھائیوں، سارے مسلمانوں سے، سارے فرقوں سے میری اپیل ہے کہ آئیے، آپ ہم ڈھونڈیں گے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو ہوں گے، جو پرومس مسیح مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں، بلکہ لوگ کہیں گے کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو وہ لوگ ہم ہیں، اب آپ اور ہم، علماء دین، مفتی حضرات، اور وقت آ گیا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے ورلڈ کو، ریلیجس سائنٹسٹ ہونے کے ناطے۔ اس سبجیکٹ پہ، مسیح مہدی علیہ السلام کے سبجیکٹ پہ میں ایک لاکھوں پی ایچ ڈیز کے برابر کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ دنیا میں کوئی دوسرا اتنا علم حاصل ہی نہیں کیا جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس سبجیکٹ میں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ چھپا ہوا ادھر ادھر علم ہو جو اللہ دے دے انشاءاللہ، لیکن میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میرا دعویٰ اب عیسیٰ مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا کچھ نہیں، میرا دعویٰ صرف ایک ہی ہے، قرآن سچا، اللہ کے آیات سچے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام سچے، اسلام سچا، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا سائنٹیفک مذہب اگر ہے تو اسلام ہے۔ لہٰذا اے مسلمان بھائیوں، مجھ سے سوال کر کے شرم مت کرو، مجھ سے یہ سوال کر کے لڑو مت، مجھ سے یہ سوال کر کے یہ مت بولو تو پھر وہ شخصیت آپ ہی ہے نا، ایسا مت بولو میرے بھائی، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم علماء دین، مفتیوں سے بیٹھ کر ایک ایک فتوے، ایک ایک پوائنٹ اب میں نکالوں گا، اور مفتیوں کو، عالموں کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا اس میں انشاءاللہ۔ یعنی بہت سے تو چین سے رہیں گے، یعنی اس سبجیکٹ کو بہت تیزی سے عالم و مفتیوں سے ایک ایک چیز کا فتویٰ لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک نشان کا، ایک ایک 1 بائی 1 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 1350 نشان ہے میرے پاس عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے آئیڈینٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ۔ وہ شخصیت کو وہ لوگ پہلے بولیں گے ہاں یہ پرفیکٹ ثابت ہوتا ہے ان کتابوں سے، تو یہ شخصیت وہی ہو سکتی ہے کہ یہ ثبوت جس کے اوپر فٹ ہو جائے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ چلیے بھائی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، وہ کہیں گے، وہ بھاگتے رہیں گے لوگوں سے۔ اب ہم ان کو پکڑ کر بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر، یہ میرا ایک مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ نہیں وہ شخص پیدا نہیں ہوئے، آپ نہیں بول سکتے، تب یہ تو بھائی یہ کانٹروورشیز تو چلنے والے ہی ہے۔ دنیا میں 72 فرقے ہو گئے، 73 فرقے ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آپس میں وہ تو جھگڑے شروع سے پہلے سے ہی رہے، اب کیا کریں گے؟ اب ایسا جھگڑا میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ میرا فرض ہے